ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا جس کو لوگ کالا کنواں کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس کنویں سے عجیب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا پھر کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کنویں میں کیا ہے، کیونکہ جو بھی اس کے قریب گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک دن شہزاد نام کا ایک نوجوان شہر سے گاؤں آیا۔ اس نے سنا تھا اس کنویں کے بارے میں اور اس کا کہنا تھا کہ یہ صرف افواہ ہے۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ رات میں جا کے دیکھے گا کہ اصل میں کیا ہے۔ رات کے 12 بج گئے، چاندنی بھی چھپی ہوئی تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ شہزاد مشال لے کر کنویں کے پاس گیا۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچا، اس نے آواز سنی، "مدد کرو، مجھے باہر نکالو۔" اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندھیرا تھا۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چلایا، لیکن گاؤں دور تھا۔ مشال بجھ گئی۔ صرف ایک آخری چیخ سنائی دی، "اب تم میری جگہ ہو۔" صبح لوگ آئے، لیکن کنواں خالی تھا۔ صرف ایک پرانا چپل ملا، شہزاد کا۔ اس دن کے بعد رات میں ایک نئی آواز سنائی دینے لگی، "میں شہزاد ہوں، مدد کرو۔" اور ایک نئی روح کنویں کے اندر بند ہو گئی۔ شہزاد کے غائب ہونے کے چند دن بعد گاؤں میں عجیب و غریب حالات ہونے لگے۔ رات کے وقت لوگوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے، پانی کے گھڑے گر جاتے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات، کنویں کے پاس سے ہر رات شہزاد کی آواز آتی، "میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔" گاؤں کے بزرگ بابا نور نے کہا، "یہ صرف روح نہیں، کچھ اور ہے، کچھ جو انسان نہیں رہا۔" انہوں نے سب کو مشورہ دیا کہ کوئی بھی رات کو کنویں کے پاس نہ جائے۔ لیکن ایک لڑکی تھی، زارا، شہزاد کی چھوٹی بہن۔ اس سے یقین تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے پاس جائے گی اور اسے چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس لے آئے گی۔ ایک اندھیری رات زارا چھپ کر مشال لیے کنویں کے پاس گئی۔ اس نے آواز دی، "شہزاد، اگر تم ہو تو کوئی نشان دو۔" ایک ٹھنڈی ہوا چلی اور کنویں کے پانی میں ہلچل ہوئی۔ زارا نے دیکھا، پانی کے اوپر ایک چہرہ نظر آیا، شہزاد کا، مگر اس کا چہرہ آدھا انسان تھا اور آدھا کچھ اور ہی تھا، جیسے کہ روح اور کچھ سایہ مل گئے ہوں۔ شہزاد کی آواز آئی، "زارا، مت آؤ، یہ میں نہیں رہا۔" زارا روتی رہی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اچانک ایک سایہ اس کے پیچھے آیا، لمبا، کالا، آنکھوں کے بغیر، صرف ایک ڈر سے بھری موجودگی۔ شہزاد چیخا، "بھاگ جاؤ، ورنہ تم بھی یہاں بند ہو جاؤ گی۔" زارا نے مشکل سے اپنی مشال گھمائی اور سائے کو روشنی سے دور کر دیا۔ وہ بھاگ گئی۔ صبح اس نے بابا نور کو سب بتایا۔ بابا نور نے کہا، "اگر تم نے اسے روکا نہیں تو ہر رات ایک اور روح اس کنویں میں گر کر بند ہو جائے گی۔" اب زارا کے پاس 2 راستے تھے، یا تو شہزاد کو ہمیشہ کے لیے کھونا پڑے گا یا پھر اس سائے کا اصل نام ڈھونڈ کر اسے ہرانا پڑے گا۔ زارا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ شہزاد کو واپس لے آئے گی، لیکن اس دفعہ بنا تیاری کے نہیں۔ بابا نور نے اسے ایک پرانی کتاب دی جس کا نام تھا "زمین کے نیچے رہنے والے۔" اس کتاب میں لکھا تھا کہ کچھ سائے انسان کی روح کو قید کر لیتے ہیں، اور اگر کسی انسان کا ڈر یا غم گہرا ہو تو وہ سایہ اس انسان کے ذریعے دنیا میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتاب کے آخری میں لکھا تھا، "ہر سائے کا ایک اصل نام ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام پکارا جائے روشنی میں تو وہ جل جاتا ہے۔" زارا نے سوچا، "مجھے اس سائے کا نام ڈھونڈنا ہوگا۔" اس نے گاؤں کے ایک پرانے فقیر کے بارے میں سنا، فقیر گل شیر، جو کبھی اس کنویں کے نگہباں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس کے پاس سائے سے متعلق سب کچھ معلوم تھا۔ زارا اس کے پاس گئی۔ فقیر گل شیر زمین پر لکیریں بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، جیسے کچھ دیکھ نہیں سکتا، مگر جیسے ہی زارا اس کے پاس گئی، اس نے سیدھا کہا، "تم اسے واپس لانا چاہتی ہو؟ شہزاد، اس سائے نے اسے قید کیا ہے۔" زارا حیران ہوئی، "آپ کو کیسے پتا؟" فقیر ہنس پڑا، "وہ میرا بھی پیچھا کرتا رہا ہے۔ اس کا نام ہے زغرال۔" فقیر نے
اسے ایک پرانی تعویذ دی اور کہا، رات کو چاند کی روشنی میں تعویذ اور مشال کے ساتھ اس کنویں کے پاس جاؤ۔ جیسے ہی وہ سایہ آئے اس کا نام زور سے 3 مرتبہ پکارنا۔ اگر تمہارا دل کمزور ہوا تو تم بھی اسی کے ساتھ قید ہو جاؤ گی۔ زارا تعویذ لے کر مشال جلا کر کنویں کے پاس گئی۔ اس نے شہزاد کی آواز سنی، کمزور لیکن زندہ، زارا وہ آ رہا ہے۔ کنویں کے اندر سے کالا دھواں نکلا اور ایک لمبا سایہ ہوا میں اترا۔ اس کی آواز گرجتی تھی، شہزاد اب میرا ہے، تم بھی میری بن جاؤ۔ زارا نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زور سے چلایا، زخرال، زخرال، زخرال۔ سایہ چیخا، اس کی آواز جیسے پوری زمین کو ہلانے لگی۔ مشال کی روشنی تیز ہوئی اور سایہ جلنے لگا۔ اچانک اس کی شکل کھل گئی اور ایک تیز ہوا چلی۔ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کنویں کا پانی سکون سے ہل رہا تھا۔ پھر ایک ہاتھ باہر نکلا، شہزاد کا۔ زارا نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ کمزور تھا مگر زندہ۔ زخرال اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں، جس دن کوئی دوبارہ اس کنویں کے راز کو کھولنے کی کوشش کرے گا، زخرال پھر لوٹ آئے گا۔